السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، مولانا محمد قاری حنیف ملتانی کا بیان لے کے آئے ہیں۔ بیان کا موضوع ہے حضور سے وفاداری۔ اللہ حضرت کی مغفرت عطا فرمائے۔ چلیے بیان سماعت فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہیں پیارا فرمان ارشاد فرما دیا، فرمایا او لوگو لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی ایماندار نہیں بن سکتا، کوئی آدمی تم میں سے ایمان والا نہیں بن سکتا، کوئی آدمی تم میں سے مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں جب تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے دل میں، اس کے نزدیک، اس کے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں۔ اب میں اور آپ خیال کریں کہ اگر اولاد کو کوئی مار دے، ماں باپ کا جگر پھٹ جاتا ہے، نبی کے دین اور کوئی اجاڑے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے معصوم بچے کے ہاتھ میں سے 2 آنے کا کوئی کھلونا لے جائے تو ہم اس پر لڑائی کر دیتے ہیں، اور نبی کی سنتوں کو برابر کوئی مٹاتا رہے، کون لڑے؟ کوئی وارث ہو تو لڑے۔ ساری چیزیں آج ہمارے اندر سے اٹھ گئی۔ دنیا بھر کی فوجوں کے یونیفارم ہوتے ہیں، بالخصوص جب جنگ ہوتا ہے، آج کل ہوائی جنگ ہے، جو پائلٹ بمباری کرنے دشمن کے علاقے پہ جاتا ہے، اس کا نام، کمپنی کا نام، اس کا رینک، اس کا عہدہ ایک پٹی پہ لکھ کر اسے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ پتا رہے کہ یہ کون آدمی ہے، کہاں کا ہے، کس حکومت کا ہے، کس ملک کا ہے۔ اگر وہ پھٹی نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کس ملک کا آدمی ہے، کون ہے۔ مسلمانوں، اگر ہوائی حملہ کرتے ہوئے ایک فوجی کے گلے میں پٹی کا ہونا ضروری ہے تاکہ پتا چلے، اور تیری شکل پہ کوئی نشانی نہیں ہونی چاہیے جو پتا چلے کہ یہ کالی کملی والے کا غلام ہے۔ کم سے کم ایسی صورت تو بنا جو دیکھے وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ سرکار کا غلام ہے۔ آج لباس اس بات کی تردید کرتا ہے، شکل اس بات کی تردید کرتی ہے، عقائد و اعمال اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ ہم نفس کے غلام ہیں، شرک کے غلام ہیں، شرک اور بدعت کے غلام ہیں، سرکار مدینہ کے غلام نہیں۔ جن حضرات نے غلامی کی ان کا کچھ اور ہی حال تھا، وہ کسی معاملے میں بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی وقار کو نہ دیکھا، اپنی آن کو نہ دیکھا، اپنی شان کو نہ دیکھا، اپنی عزت کو نہ دیکھا، اعتبار کو نہ دیکھا، اپنی بیوی بچوں کو نہ دیکھا۔ تمام کے تمام اس قسم کے حضرات گزرے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، تمام کے تمام بزرگان دین، اللہ والے صحابہ کرام حضور کی ایک ایک ادا پہ جان دیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں کسی نے ہندوانہ لا کے دیا، تربوز، تو علماء بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے کی مجلس میں۔ اس اللہ والے نے پوچھا کہ بھئی تم اہل علم ہو، بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندوانہ تربوز کاٹ کے کھانا سنت ہے یا یوں ہی توڑ کے کھانا سنت ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تربوز کاٹنے کا کیا طریقہ ہے؟
علماء حضرات نے جواب دیا کہ جی اس کے بارے میں علم نہیں. تو جو مرید ہندوانہ لے کے آیا تھا فرمایا بھائی ناراض نہ ہونا، واپس لے جا، میں تو نہیں کھاتا. اگر کاٹ کے کھاؤں اور حضور نے توڑ کے کھایا ہو تو خلاف ہو جائے گا، اور میں اگر توڑ کے کھاؤں اور حضور نے کاٹ کے تناول فرمایا ہو تو میرے کے خلاف ہو جائے گا. میں تو ڈر کے مارے کھاتا ہی نہیں. آج ہمارے ماحول میں ایک ایک سنت کا مذاق ہے. 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے، بچوں کو نہیں سکھاتے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر عادت ڈالیں، اور اطباء نے لکھا ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، حکمت کے ڈاکٹری لحاظ سے ان کے اندر 100% حکمتیں ہیں. میں نے سنا ہے لکھے پڑھے لوگوں سے کہ یورپ میں ڈاکٹروں نے ایک بات کہی، اور وہ یہ کہ بھائی اگر پیشاب کا چھینٹا برتن کو لگ جائے تو مسلمان لوگ نبی کی سنت بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، 3 دفعہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جاتا ہے. اگر برتن کو گوبر لگ جائے، پھوسی لگ جائے تو وہ 3 دفعہ صاف کرنے سے پاک ہو جاتا ہے. غرضے کے کسی قسم کی برتن کو پلیتی لگے 3 مرتبہ دھونے سے پاک صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر کتا منہ لگا جائے برتن کو تو پھر نبی کا یہ حکم ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھو اور 7 مرتبہ اس برتن میں مٹی رگڑو. 7 مرتبہ اس برتن میں مٹی لگاؤ، مٹی ملو، 7 مرتبہ پانی سے دھو. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان ڈاکٹروں نے اور لکھے پڑھے لوگوں نے اس پر ریسرچ کی، تحقیق کی کہ ہر پلیتی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ دھو لو، پاک ہو جائے گا، کپڑا پاک ہو جائے گا، برتن پاک ہو جائے گا، جسم اور بدن پاک ہو جائے گا. لیکن جس برتن میں کتا منہ ڈال گیا اس کے بارے میں حضور نے کیوں فرمایا کہ دھونا بھی 7 دفعہ اور ہر مرتبہ مٹی بھی پھیرو؟ تو انہوں نے اس پر تحقیق کی اور ریسرچ کی. تو 1 مرتبہ مٹی سے صاف کر کے پانی سے دھو کر کے خوردبین سے دیکھا، ابھی کتے کے منہ کے جراثیم باقی تھے. پھر دوسری مرتبہ دھو کے خوردبین سے دیکھا، دوربین سے دیکھا، پھر باقی تھے. تیسری مرتبہ بھی دیکھا، چوتھی مرتبہ دیکھا، 5ویں 6ویں مرتبہ دیکھا. جب 7ویں مرتبہ دیکھا تو وہ کتے کے منہ کے جراثیم تب جا کر کے ختم ہوئے. پھر جا کر کے بات تسلیم کی کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کا جو فرمان ہے، اس میں تو طب کے اور ڈاکٹری لحاظ سے بھی ہزاروں حکمتیں ہیں. اب 1 سانس میں پانی پینے میں کئی مضرتیں ہیں. بعض مرتبہ اٹڑی پھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ سانس کی نالی خراب ہو جاتی ہے. اور 3 دفعہ پانی پینے میں ایک تو ثواب ملا، سنت کا طریقہ ادا ہوا، اور دوسرے طب کا فائدہ ہو گیا. اگلے دن مجھے ایک آدمی پرانا ایک حکیم ملا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ معدہ صحیح کام نہیں کرتا، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. تو اس نے کہا جی دوا تو اور حکیم آپ کو دیں گے، ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، یہ جو انگلی ہے شہادت کی انگلی سجے ہاتھ کی، کھانا کھانے کے بعد اس کو چاٹنا سب سے زیادہ قوت ہاضمہ کو بہترین بناتا ہے. اس ایک انگلی کو چاٹنا، بار بار چاٹنا، کم سے کم 3 بار چاٹنا. وکیل صاحب کہتے تھے کہ نبی کی سنت یوں ہی تو نہیں، اس میں اللہ نے وہ جراثیم رکھے ہیں جو ہاضمہ کو تکڑا کرتے ہیں. اب انگلی چاٹنے کا رواج ہی نہیں رہا، وہ چمچی آ گئی ہے، نہ کتے ٹھنڈے کا پتہ لگتا ہے اور نہ کم زیادہ کا پتہ لگتا ہے. بس اپنا اٹھایا، اگر گرم کھانا منہ میں ڈال لیا تو منہ بند کر کے پھر باہر تھوکنے جاتا ہے.
جب تک زبان سڑ جاتی ہے. ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، اندر ہزاروں حکمتیں ہیں، حکمت کے اعتبار سے اللہ پاک نے رکھی ہے. ہاتھ سے کھانا کالی کملی والے کی سنت ہے، چمچی سے کھانا انگریز کا طریقہ ہے. آج کا مسلمان انگریز سے طریقے میں بڑی جان دیتا ہے، اور گھر بھرے پڑے چمچیوں سے، کھانے کو کچھ نہ ملے، چمچیاں ضرور لٹکی ہوئی ہے گھر میں. ایسا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی میرا طریقہ کار اختیار کرے گا، اس لیے کہتا ہے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، فرمایا میرے حبیب لبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم میں بتا دو قل اطیعوا اللہ والرسول، میں نبی کی اطاعت کرو، اللہ پاک کی اطاعت ہو جائے گی، فرما برداری ہو جائے گی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی اطاعت کر لی اللہ کی اطاعت ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہتا خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا ہے رضائے محمد. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی میرے محبوب کے طریقے کے علاوہ کھانا کھائے گا کھانے میں برکت نہیں، کپڑا پہنے گا کپڑے میں سکون نہیں، پانی پیے گا پانی پینے میں برکت نہیں، کلام کرے گا کلام میں برکت نہیں، کام کرے گا کام میں برکت نہیں. فرمایا لوگوں تم میرے محبوب کا اطاعت اور فرما برداری کرتا جا، میں تیرے گناہوں نیکیوں سے تبدیل کرتا جاؤں گا. اور کیسے نہ کرے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا جس کا نام اعمال جب تلے گا تو نیکیوں والا پلہ بالکل خالی. الیاذ باللہ، اللہ کی عدالت ہے، خدا کے یہاں میزان لگا، اعمال نامہ تلنے لگا، بدیوں کا پلڑا بھرا پڑا ہے، نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی. اب تلے کیا؟ اس کو بھی 100% یقین ہو گیا کہ میری آخرت برباد ہوگی. اب تک تو میں نے قبر میں عذاب بھگتا، مجھے یقین تھا کہ شاید نام اعمال میں کوئی نیکی نکل آئے اور میرے لیے ذریعہ نجات ہو جائے. اب تو ابد الآباد میں مر گیا، تباہی پھر گئی. اور بھی موت تو وہاں آتی نہیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ وہاں موت ہے نہ زندگی ہے. زندگی تو اس لیے نہیں کہ آرام نہیں، اور موت اس لیے نہیں کہ آدمی مرنے کے بعد ایک دفعہ زندہ ہوگا پھر موت آئے گی ہی نہیں. تو وہ آدمی بڑا پریشان، بڑا حیران. اندازہ لگاؤ 50,000 سال کا ایک دن بھگتایا ہو اور امید لگائی شاید کوئی مالک کی کریمی ہو جائے، جب نام اعمال سنا تو بالکل صاف. روے گا پچھتاوے گا کہ میرا اب کیا بنے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک سواری پہ سوار ایک حسین و جمیل شکل و صورت والے تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہتا بس میرا کیا پوچھنا، میرا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہ میرے نام تلے ہیں، میری زندگی کی کرتوت تلی، میری مثل ساری زندگی کی آ گئی، میری فائل تلی ہے، نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی ہے، بدیوں سے بھرا پڑا ہے. تو یوں لکھا علماء اکرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک سے اپنے کھیسے سے انگلی کے پورے جتنا چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکال کر دیں گے اور فرمائیں گے یہ رکھ دے اپنے نیکیوں والے پلے میں. اب بتاؤ جی، ایک طرف تو دفتر کے دفتر رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ پور میں جتنا انگلی کے پور
छोटा सा पुर्जा उसने रख दिया। उस पुर्जे के मुकाबले में सारी जिंदगी के बदी वाले दफ्तर हल्के पड़ जाएंगे। वो नेकियों वाला पल उस एक पुर्जे की वजह से झुक जाएगा। तो वो आदमी कहेगा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आप कौन है? फरमाएंगे मैं तेरा नबी हूं, तू मेरा उम्मती है। तूने इखलास के साथ बड़ी मोहब्बत में आकर एक दिन दुरूद शरीफ पढ़ा था, अल्लाह ने वो मेरे पास पहुंचाया था, मैंने संभाल के रखा हुआ था, जो आज मैंने तुझे वापस कर दिया। ऐसे अमल भी किया करो ना कि जब हम मारे जाए तो कुछ काम तो आ जाए। एक और हदीस में आता है कि एक आदमी का नाम अमाल इसी तरह से होगा, नेकी का पल्ला बिल्कुल खाली और बुद्धियों का पल्ला भरा पड़ा है। रोवेगा, पछतावेगा, परेशान होगा। अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आएगी घबराना, तेरा एक नेकी का तेरी एक नेकी मेरे दफ्तर में जमा है। अल्लाह पाक छोटा सा पुर्जा इसी तरह कर देंगे, वो अपने नाम अमाल में रखेगा। सारे गुनाहों वाला पल्ला ऊपर को हो जाएगा, नेकी वाला पल्ला नीचे हो जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे तूने शिर्क और बिदअत से दूर होकर मेरी ज़ात और सिफ़ात में आकर और मेरी तौहीद का इकरार करते हुए दिन तूने इखलास के साथ पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी तौहीद का कलमा तेरे मुंह से निकला था, मैंने अपने बैंक में संभाल के रखा हुआ था, आज मैंने वापस कर दिया। न हमें कलमे की आदत है, न हमें दुरूद शरीफ की आदत है, न इताअत और फर्माबरदारी की आदत है। आदमियों की बातें हमें बड़ी जल्दी याद हो जाती है, कुरान और हदीस की बातें बड़ी जल्दी भूलते हैं। असल बात मान लो, यकीन नहीं। आखिरत पे मेरा तेरा यकीन नहीं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पे यकीन नहीं, अल्लाह के कलाम पे यकीन नहीं, खुद मालिक की जात पे हम लोगों का यकीन नहीं। अगर हो तो हमारे जिगर ना फट जाए, अगर यकीन हो खुदा का कुरान हम पे असर न करे, अगर यकीन हो कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हमारे ऊपर असर न करे। आज जो सारी चीजें खत्म हो गई उसकी वजह यह है कि आज हम दुनिया अखबार की खबर पे यकीन है, रेडियो की खबर पे यकीन है, टेलीविजन की खबर पे यकीन है, वजीरों सफीरों और बादशाहों की जुबान पे यकीन है और हाकिमीन की बात कलाम पे यकीन नहीं। कुरान करीम जब ललकार के कहता उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फहबितत आमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। और लोगों तुमने कुफ्र करके जिंदगी बर्बाद कर ली, शिरक कर करके अपने नाम अमाल को आग लगा दी, तमाम मेरी आयतों का मजाक उड़ाया। यौमल क़ियामति वज़ना, आज मैं नाम अमाल क्या तोलूं, नेकियों वाली पल्ले में कोई शय है ही नहीं। अल्लाह पाक तो हमें बख्शने के बड़े बड़े बनाता है। एक हदीस पाक में आता है एक आदमी कुछ गुनाह करके मर जाएगा, कुछ नेकियां भी होंगी, जहन्नुम की तरफ उसको धकेल दिया जाएगा। अल्लाह से पनाह मांगेगा, इलाही मेरा फलाना अमल नेकी का था, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने फला काम किया, मुझे उस अमल के तुफैल से बचा दे। उलमा ने लिखा है अल्लाह पाक फरमाएंगे कि अच्छा हमने तुझे इससे बचा दिया। मैदान हशर में खड़ा हुआ रो रहा होगा एक आदमी और कहेगा इलाही मेरा मुंह इस काबिल तो नहीं कि मैं जन्नत मांगूं, मैं तो इतना अर्ज करता हूं बस जहन्नुम से बचा दे, अज़ाब से हिफाजत फरमा मेरी।
تو وہ آدمی پریشان حال میں ہوگا اور جنتی لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو عرض کرے گا الہی جہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے، جہاں سے یہ ہوا آ رہی ہے، کم سے کم مجھے وہ جگہ دکھا دے، تیری ذات کی قسم میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک اس کو اور تھوڑا سا آگے کر دیں گے، مزید خوشبو آئے گی، زیادہ جنت کی ہوا آئے گی، عرض کرے گا الہی تیری ذات کی قسم میں اور کچھ نہیں مانگتا اور تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، مجھے جنت کا دروازہ باہر سے دکھا دے۔ حکم ملے گا کہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دو، وہ دروازے کے قریب رہے گا، پھر اپنی قسم بھول جائے گا، پھر کہے گا الہی تیری ذات کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، تیری صفات کی قسم، تیرے رب ہونے کی قسم میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے یوں دکھا دے اندر کیا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمایا چلو بھائی دروازے پہ کھڑا کر دو اسے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب دروازے پہ کھڑا ہوگا تو اپنی قسمیں وسمیں ساری بھول جائے گا، کہے گا الہی جب تیرے کرم نے، جب تیری رحمت نے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا، اب اندر کو دھکا دینے میں کیا دیر ہے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا، بلکہ آگے لفظ آتے ہیں حضور نے فرمایا فضاحی کا ربک، پاک ہنسیں گے، فرمائیں گے دیکھو کتنا مکار بندہ ہے، قسم کھاتا رہا، آگے چلتا رہا، قسم آخر اپنا کام بڑھا ہی لیا۔ یوں آتا حدیث پاک میں کہ اللہ پاک بھی ہنسیں گے، تبسم فرمائیں گے کہ بندہ دیکھو کتنا مکار ہے، آہستہ 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 ٹھکانے آ گیا، وہ کہنے لگا تیرے کرم کا اب کیا کہنا، اندر کو دھکا دینے میں اب کیا دیر ہے۔ تو آج ہم قسم کے عمل بھی نہیں کرتے، اس قسم کی زندگی بھی نہیں بناتے، اس قسم کی بات بھی نہیں سوچتے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اب دیکھو جوتا پہننا ہے، جیسے پہن لو ویسے پہنا جاتا ہے، لیکن دائیں پاؤں میں پہلے پہن لیا اور نیت یہ ہوئی کہ میرے آقا کی سنت ہے، تو جوتا تو پہن نہیں تھا، پہننا بھی گیا مگر ثواب مل گیا۔ کرتا پہننا، سجی باں پہن لی، کرتا تو پہن نہیں تھا، گلے میں قمیض بھی آ گئی، کرتا بھی آ گیا، ثواب مل گیا اطاعت کا، فرما برداری کا، غلامی کا۔ کھانا کھایا بسم اللہ پہلے پڑھ لی، سجے ہاتھ سے کھانا کھایا تو پیٹ بھی بھرے گا، کھانا بھی اندر چلا گیا اور نبی کی اطاعت کا مفت کا ثواب ملا۔ کرتا تو پہن نہیں تھا، گلے میں قمیض بھی آ گئی، کرتا بھی آ گیا، ثواب مل گیا اطاعت کا، فرما برداری کا، غلامی کا۔ کھانا کھایا اللہ پہلے پڑھ لی، سجے ہاتھ سے کھانا کھایا تو پیٹ بھی بھرے گا، کھانا بھی اندر چلا گیا اور نبی کی اطاعت کا مفت کا ثواب ملا۔ یہ بے شمار چیزیں زندگی میں ایسی ہیں کہ بڑوں کو چاہیے بچوں کو سکھائیں، بچوں کو عادت پڑے، یہاں سے عادت بگڑتی ہے۔ ہم لا کے دکھاتے ہیں بچوں کو میموں کے فوٹو، انگریزوں کی تصویریں کہ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن یوں چل یوں تھا اور فلاں فلاسفر ارسطو یوں تھا، ہٹلر یوں تھا، اور یہ فلانے کی تصویر ہے، یہ فلانے کی تصویر ہے۔ تم بچوں کو ان کافروں کی تصویریں دکھا کے کافر بنانا چاہتے ہو، تم حضور کی غلامی کر کے کیوں نہیں دکھاتے کہ تاکہ تو قبر میں ہو، اولاد غلامی کرے، وہ غلامی یہاں کرے، قبر تیری وہاں چلے۔ نہ جانے مسلمان کہاں چلا گیا، اس انگریز بے ایمان لانتی کی تقلید کرتے کرتے، اور اب تو پڑھنا بھی نہیں رہا انگریزی۔ میں وہ انگریزی نہیں جانتا، پر مجھے پتا سارا کالجوں میں کتنے کی انگریزی پڑھائی جا رہی ہے اور کتنے کے پاس ہو رہے ہو۔ پڑھنا ورنہ کچھ نہیں، بس شکل انگریزوں والی بنا کے ہم نے مرنا ہے، لباس ہم نے انگریزوں والا پہن کے مرنا ہے، برتن وغیرہ جو ہے ہم نے انگریزی ٹائپ کے ضرور رکھنے ہیں تاکہ اللہ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ بدماش انگریز کا ہے، میرے نبی کا غلام نہیں ہے۔ پھر
بالکل سادگی ختم ہو گئی، اور ہم نے اپنے گھروں سے قرآن کو دھکا دیا، نبی کے فرمان کو دھکا دیا، حضور کی سنتوں کو ڈنڈا لے کے گھر سے نکالا، اب ایمان کیسے ملے؟ اس لیے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ میرے محبوب کی اطاعت کرنے والوں، تم غلامی کرتے ہو، میں عرش پہ راضی ہوتا ہوں، اگر تم میرے محبوب کی نافرمانی کرو گے کافر مرو گے، نافرمان بن کے مرو گے، وَمَن يَعْتَصِم، تمام چیزیں اس طریقے سے بدلیں گی، حالات بدلیں گے، کفر پہ موت آئے گی۔ اصحاب رسول کی موت بھی آتی تھی، سبحان اللہ، ان کا مرنا بھی عجیب تھا، ان کا جینا بھی عجیب تھا، ان کا دنیا میں اللہ اللہ کرنا بھی عجیب طریقے کا تھا۔ حضرت ابن عباس اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں خراب ہو گئی تو ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے کہا کہ حضور محتاج ہو گئے، ہاتھ پکڑ کے چلتے ہو، پریشان ہوتے ہو، آنکھیں تو بن سکتی ہیں، ہم بنا دیتے ہیں، مگر 3 دن سجدہ نہیں کر سکیں گے آپ، 3 دن نماز کا سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ شرعاً جائز تھا، علماء کا فتویٰ ہے، مگر نبی کا غلام کہتا ہوں لوگوں مجھے ٹھوکریں کھا کے مرنا منظور ہے، مجھے ٹکریں کھانا منظور ہے، مجھے دوسروں کی محتاجی منظور ہے، میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، مجھے یہ منظور ہے، ساری زندگی کی تلخی منظور ہے، تکلیف منظور ہے، پر یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں 1 رکعت کا 1 سجدہ بھی ترک کروں۔ یہ ناممکن ہے کہ میں 1 وقت کی نماز چھوڑوں۔ اور آج اندازہ لگا لیں آپ، بس میں دیکھو 1 نماز مشکل سے ملتا ہے، ریل گاڑی کے پورے ڈبے میں 1 صوفی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اچھا بھلا نمازی بھی نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، بھلا تجھے کیا معلوم ہے سفر کرنے والے مسافر، تو گھر زندہ جائے گا یا جائے گی یا میت بھی نہیں جائے گی۔ تو صحابہ کرام کے کردار بتا رہا تھا میں۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوان صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، انہوں نے اپنی اولاد، اپنے بیٹے کو شطرنج کھیلتے دیکھا، ایسا کھیل کھیلتے دیکھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ تو صحابی نے، بھتیجا تھا، اپنے بھتیجے کو بلا کے کہا صحابی نے کہ دیکھ میری بات سن، یہ بات میری نہیں، میں تجھے جو بات سنانے لگا ہوں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو تو کھیل کھیل رہا ہے اس کھیلنے والے پہ حضور ناراض ہیں اور اللہ بھی ناراض ہے۔ سخت منع فرمایا۔ چلو وصیت کر دی، نصیحت کر دی، بتا دیا۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسرے وقت میں اپنے بھتیجے کو پھر وہی کھیل کھیلتے دیکھ لیا تو یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں، صحابی رسول ہے نا، لوگوں کو بلایا، جمع کر لیا اور فرمانے لگے او لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنائی تھی، حضور کا ارشاد سنایا تھا، حضور کا فرمان سنایا تھا، اس نے حضور کے فرمان کی مقابلے میں بیعت بھی کی ہے، انکار کیا ہے، یہ بات نہیں آیا، تم گواہ ہو جاؤ، اگر میری زندگی میں یہ مر گیا میں اس کے جنازے پہ نہیں جاؤں گا، اور اگر میں پہلے مر جاؤں خیال کرنا اس کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا۔ وہ یوں ہی تو صحابہ نہیں بن گئے، آخر کوئی وجہ تھی نا کہ وہ لوگ اتنی کامیابی سے ہمکنار ہوئے، ارے ان کے رشتے ناطے سارے کے سارے ختم کر دیے تھے نگاہ نبوت کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ بدر میں ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہوئے ہیں،
اور ابو عبیدہ کا والد جو جرح ہے نا، اس وقت تک مسلمان نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، حضور سے مقابلے کے لیے آیا، لڑنے کے لیے میدان بدر میں آیا، اور میدان میں کھڑا ہو کر کے جرح نے آواز لگائی، او مسلمانوں آؤ میرا مقابلہ کرو، آؤ میرا مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی، ابو عبیدہ جو اس کا بیٹا تھا نا، کہنے لگا نہیں نہیں ٹھہریں آپ، اور صحابی نے تلوار اٹھائی، بیٹے نے روک جب تم یہیں ٹھہرو، نے کہا کیوں کہ میں جاتا ہوں۔ توجہ ہے سب کی، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ ہر صحابی کو ابو عبیدہ نے منع کیا بیٹے نے کہ تم نہ جاؤ، میرے باپ کے مقابلے میں جاؤں گا۔ صحابہ کہنے لگے یار تیرا باپ ہے، کہنے لگا آج ہی تو کلمے کا پتہ چلے گا، ادھر باپ بیٹے کی تلوار چلے گی، ادھر کفر اسلام کا فیصلہ ہوگا، اور جب اسلام میں آ گیا ہوں باپ کیسا رشتہ دار کیسا۔ اور یہ بات صرف کہنے سننے تک محدود نہیں، تاریخ عالم شاہد ہے، باپ بیٹوں کی تلواریں ٹکرائی، نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو عبیدہ نے حملہ کیا اپنے باپ پہ۔ جناب ابو بکر صدیق سبقت رضی اللہ تعالی عنہ اور صدیق اکبر کا ایک بیٹا جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھا، جنگ بدر میں بعد میں مسلمان بنا، ایک دن بیٹھ کے کھانا کھانے لگے باپ بیٹا، تو بیٹے نے کہا ابا بدر والے دن آپ میری تلوار میں آ گئے تھے، ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ توحید-سنت.com بیٹے نے کہا کہ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میرا داؤ لگ گیا تھا، میں باپ سمجھ کے درگزر کر گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر نے منہ سے کھانا تھوک دیا اور تلوار اٹھا کے کہنے لگا تو اب میرے نبی کی مخالفت کر کے دکھلا، اگر تو میری تلوار کے زد میں آتا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، میری گردن اتار دیتا۔ میدان بدر میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ماموں کو پکڑ لیا، وہ مکے سے لڑنے آیا تھا کافر، حضرت عمر کا ماما، اب بلا مکے کا بہادر پہلوان، کالی کملی والے کا اللہ سے رو رو کے مانگا ہوا بندہ، مامے کا ایک پیر تو پیر کے نیچے دبا لیا اور ایک پیر پکڑ کے بیچ سے پھاڑ رہا ہے۔ سرکار کی نگاہ پڑی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، پر اے عمر یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے، یہ تو آپس کے رشتے دار نہ سارے۔ ہائے ہائے ہائے، فاروق نے کیا بات کہی ہے، کہنے لگا کالی کملی والی جب تک تیرے سے نہیں جڑی تھی یہ سارے مامے نانے تھے، اب آپ سے جڑ گئی، اب تو بس ایک ہی رشتے داری ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اب تو ایک ہی رشتہ ہے، اب تو ایک ہی تعلق ہے اور ایک ہی ملاپ ہے، سارے ملاپ ختم ہو گئے، ساری چیزیں ختم کر دی گئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار اور دین اور کلمے کے مقابلے میں حیثیت ہے رشتہ داریوں کی۔ میں نے عرض کیا کہ اطاعت النبی اور عظمت النبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرما برداری ہے، اس کو اتنی بڑی عظمت ہے، اس میں اتنی بڑی طاقت ہے، اس میں اتنی بڑی قوت ہے، اتنی بڑی جرأت اور شجاعت ہے، تاریخ شاہد ہے، کالی کملی والے کے 3 غلام ایک طرف اور سارا ملک اس 3 طرف، اس کی فوج، اس کے عوام، اس کی حکومت، اس کا لشکر ایک طرف ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ، 3 غلام ایک طرف ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ 3 کو کامیابی ہوئی، ساروں کو نہیں ہوئی۔ تو پتا چلا کہ اصل میں کامیابی مسلمان کے لیے ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور حضور
ہوا کلمہ اور ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دنیا میں جب تک زندہ ہے حضور کی غلامی عطا فرمائے، موت آئے تو غلامی میں موت آئے اور قیامت کے دن غلامی میں حشر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جگہ ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آپ کے رحمت والے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ ہماری بستی میں پچھلے جمعے کو کچھ قرآن کریم ساتھیوں کے پڑھنے باقی تھے، چچی تائی تھی، وہ وفات پا گئی ہے۔ کافی سے زیادہ طالب علموں نے قرآن کریم ختم کیے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اس کلام کا ثواب پہنچائے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ملنے والے دنیا سے وفات پا گئے اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ ایک آدمی بتلا رہا